بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھے سعودی عرب لے جا کر ایک عربی شیخ کے پاس بیچ آیا۔ وہ روزانہ مجھ سے ہوس پوری کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن اس عربی شیخ کے ساتھ 4 شیخ اور بھی آ گئے۔ سب نے مجھے ہوس کا نشانہ بنایا، اور جب آخری والا شیخ کمرے میں آیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میں کئی دنوں سے اس عربی کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھی۔ لیکن آج جیسا میرا ضبط جواب دے گیا تھا، جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آیا، میں کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کیونکہ وہ مجھے کمرے میں ہر وقت قید رکھتا تھا۔ کئی بار میں بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن ناکام ہوئی تھی۔ اس بار بھی میں نے یہی کوشش کی تھی، کیونکہ میں یہ گناہوں کی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ زمین پر جا گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں فوراً سے اسے کھلا دروازہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کا زینہ اترنے لگے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت پورا لاؤنج خالی تھا۔ جیسے ہی میں لاؤنج کے نیچے اتری اور اس کا بیرونی دروازہ کھولا، ایک کالے رنگ کا سیاہ کتا سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کتا ٹھیک ٹھاک جاندار اور لمبے قد کا مالک تھا۔ اس زور سے وہ مجھ پر بھونکا کہ میرا تو دل ہی دہل گیا کہ میں فوراً سے کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کتا اندر داخل ہو گیا۔ میری جان نکلی تھی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ کتا میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ اسے پیچھے کر سکوں، دروازے سے ہٹا سکوں، تاکہ میرا راستہ ہموار ہو جائے اور میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں، بس اس عربی کی پہنچ سے بہت دور ہو جاؤں۔ مجھے اب اس عربی شیخ کی دی جانے والی اذیتیں صحیح نہیں جا رہی تھیں، جس نے میری زندگی کو اذیت ناک بنا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن میں جس جانب سے بھی باہر جانے لگتی، وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہو جاتا اور مجھ پر بھونکنے لگتا۔ یوں لگتا کہ وہ مجھ پر لپکنے لگا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی حیرت تھی کہ وہ عربی اب تک مجھے پکڑنے کے لیے نیچے نہیں اترا تھا۔ حالانکہ وہ نیچے آ کر مجھے پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ کتا اب کے ایک ایک قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور مجھ پر بھونکنے لگا تھا۔ خوف کے مارے میں دوبارہ سیڑھیوں کا زینہ اوپر چڑھ گئی۔ وہ میرے پیچھے ہی آنے لگا تھا۔ اپنا منہ کھولے وہ کتا بری طرح سے ہانپ رہا تھا، اور اوپر کے سب دروازے بند تھے، سوائے اس ایک دروازے کمرے کے جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ بس وہی ایک دروازہ کھلا تھا۔ خوف کے مارے میں اسی کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہاں وہ عربی ابھی تک ویسے ہی کھڑا تھا، مجھے بڑی نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا، کسی بھوکے وحشی بھیڑیے کی طرح جس کے منہ سے اس کا نوالا کھینچا گیا ہو۔ یہ میری بے بسی کی آخری انتہا تھی۔ مجھے اس کے پاس جانا پڑا۔ وہ کتا اب بھی میرے پیچھے تھا۔ میں خوف کے مارے مجبوراً اس عربی کے پیچھے پناہ لینے لگی، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کتے کی جانب دھکیلنا چاہا۔ بے ساختہ میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ بڑی کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ کیا ہوا، بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے بھاگنے کا؟ جاؤ بھاگو، میں روز تمہاری پہرے داری نہیں کروں گا، اب یہ کام میرا کتا کرے گا۔ اگر اب تم نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو میری جگہ میرا کتا تمہارے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے لیے یہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ پھر تو اس عربی نے میرے ساتھ اور بھی سختی کر دی تھی۔ ایک رات کچھ اس نے میرے ساتھ یوں بیان کیا کہ میرے پاس لفظ نہ تھے، اور وہ رات کو اپنے ساتھ 3 عربی شیخ اور لے آیا، جو باری باری میرے کمرے میں آنے لگے۔ لیکن جب آخری شیخ میرے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ گزرا تھا جب میرے شوہر امتیاز نے مجھے ایک ایسا تحفہ دیا تھا کہ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے سعودیہ عمر کے لیے لے کر جائے گا۔ مجھے سعودیہ عمرے پر لے کر جائے گا۔ اس سے بڑی میری شاید کوئی خوشی نصیبی اور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں بے حد خوش تھی۔ شادی کے فوراً بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہی تھی۔ میرے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جہاز کے سفر کا آغاز میں نے اس خوبصورت تصور سے کیا تھا کہ چاہتے ہی
خانہ کعبہ کا دیدار کروں گی۔ لیکن جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ میڈیسن کھا کر تم سو جاؤ تاکہ تمہارا سفر آرام سے گزر جائے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ سفر تم سے باتیں کر کے گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے زبردستی مجھے وہ میڈیسن کھلا دی جسے کھاتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ مجھے میرے شوہر نے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا، کہنے لگا کہ چلو ہم منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ جب میں باہر نکلی مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ جدہ ایئرپورٹ نہیں تھا، وہ تو ریاض تھا، اور میں نے اسے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ریاض شہر ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں میرے چند دوست ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ریاض آ جاؤ، پھر مل کر عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات کو سچ سمجھ لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس بڑی اذیت سے دوچار ہونے والی ہوں، اور ایک بتانے لگا گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن میرا دل بری طرح سے بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ سیدھا خانہ کعبہ میں جاؤں گی، اپنے رب کے گھر کا دیدار کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر مجھے ریاض لے آیا ہے۔ بہرحال میرا انتظار مزید بڑھ چکا تھا۔ جتنی میرے اندر اپنے رب کے گھر کو دیکھنے کی تڑپ تھی، اتنی ہی میرا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال میری سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب گاڑی ایک گھر کے باہر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ نیچے اترو، ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اور میں نیچے اتر گئی۔ میرے شوہر سامان اتارے اور سامنے بنے گیٹ پر ڈور بیل دی۔ ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کا نام بتایا۔ اس چوکیدار نے ایک نظر امتیاز پر ڈالی اور اس کے بعد دوسری نظر اس نے مجھ پر ڈالی، لیکن بڑے ہی بے باک قسم کے عجیب سی نظریں تھیں اس کی، حالانکہ میں اس وقت برقعے میں ملوث تھی۔ میں نے نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ اس چوکیدار کی تیز نظریں مجھے خود پر آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بڑی الجھن تھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بالکل ہی اپنے شوہر کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ گھر ایک مناسب سا بنگلہ تھا، نہ بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ سالان تھا جس نے رنگ برنگے پودے رکھے ہوئے تھے، اور اندر جاتے ہی ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ 3-4 کمرے تھے۔ لاؤنج سے ہی اوپر کی جانب سیڑھیاں تھیں اور شاید اوپر کی بھی 2-3 کمرے موجود ہوں گے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا یہ دیکھ کر لگا کہ لاؤنج میں مصروف ایک شخص ہی موجود تھا، جو کہ مسکرا کر میرے شوہر امتیاز کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ ایک عربی شیخ تھا اور اس نے سفید رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رومال جیسے کہ عربی لوگ عام طور پر پہنتے ہیں۔ عربی میں ہی اس نے بات چیت شروع کی تھی۔ میرا شوہر میرے تعارف کرانے لگا۔ میں سمجھی ابھی کچھ ہی دیر بعد میں اس عربی شیخ کی بیوی بچے بھی آ جائیں گے، چلو میں بھی ان سے ملاقات کر لوں گی۔ لیکن میں نے چاروں جانب نظریں دوڑائی، مجھے وہاں پر اس عربی شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تھا۔ شیخ نے ایک عورت کو پکارا۔ میں سمجھی شاید اس کی بیوی کچن میں کھانا بنا رہی ہے، لیکن وہ تو ایک ملازمہ تھی جو کہ کچن سے باہر آئی اور پسینے سے شرابور تھی۔ شاید ملازمہ ہی کھانا بنا رہی تھی۔ اس عربی نے اسے عربی زبان میں کہا کہ کھانا لگاؤ۔ وہ جی صاحب کہتے ہوئے کچن میں دوبارہ چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کے دوست کی بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، عمر میں وہ 50-52 کے لگ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ میرا شوہر مجھے یہاں لایا، یہ کہہ کر لایا تھا کہ دوست کے ساتھ عمرے پر جائیں گے۔ میرا دل اور بھی زیادہ خراب ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر تو اب اپنی دوست سے بات چیت میں مصروف ہو جائے گا، میں کیا کروں گی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی میرا شوہر اسی عربی شیخ سے باتیں کرتا رہا۔ جو چیز مجھے بری لگی تھی وہ یہ تھی کہ کھانے کے دوران وہ عربی بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ میں نے کہا کہ امتیاز میں بہت تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بات اپنے شوہر سے کی تھی، لیکن جواب عربی شیخ نے دیا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی ملازمہ سے کہتا ہوں وہ آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہیں۔
میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوگا۔ میں واقعی تھک گئی تھی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں گہری نیند سو چکی تھی۔ میری آنکھیں صبح ہی کھلی تھیں، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا یہ دیکھ کر لگا تھا کہ میرا برابر بستر خالی تھا اور میں اکیلی ہی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے جب گھڑی میں دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کیا میرا شوہر ہی پوری رات اپنے دوست سے باتیں ہی کرتا رہا تھا؟ یہ سوچ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ سفر تو وہ بھی کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، اور یہ وقت ایسا بھی نہ تھا کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا ہو۔ بہرحال میں اٹھی، اپنے بالوں کو سمیٹا اور جوڑا بنا کر جیسے ہی کمرے میں گئی، باہر آئی تو لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں سمجھی شاید میرا شوہر اپنے دوست کے ساتھ ہی نہ سو گیا ہو۔ میں واپسی پر آ کر دوبارہ سے لیٹ گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ 9 بجے مجھے لاؤنج میں ہی کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ شاید سب لوگ اٹھ گئے تھے، کام کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی باہر چلی جاتی ہوں۔ کمرے میں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ شاید امتیاز بھی اٹھ گیا ہو اور اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے آج ہی خانہ کعبہ کے لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں اور نہیں رکنا۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں گئی، وہی ملازمہ دوسرے ملازمین سے کام کروا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور دوبارہ سے ملازمین سے کام کروانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو وہ مجھے بڑی ہی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس ملازمہ سے ایک گلاس پانی منگوا کر پیا۔ میں وہیں پر امتیاز کا انتظار کرنے لگی۔ 11 بجے کے قریب وہ عربی شیخ اپنے آرام دہ لباس میں پہنے سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، لیکن میں نظر انداز کر گئی۔ میں نے کہا کہ امتیاز کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ کون امتیاز؟ مجھے تو اس کی اس بات پر حیرت ہوئی تھی، وہ امتیاز کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر۔ میرے بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اچھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا؟ کہنے لگا وہ تو رات کو ہی جا چکا تھا۔ یہ سن کر تو میرے دل کو دھچکا لگا سا۔ امتیاز مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کا دوست ہے، اگر کہیں گیا ہے تو آپ کو بتا کر گیا ہوگا۔ وہ عربی کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا، نہ ہی وہ میرا دوست ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو باتیں اس عربی نے مجھے بتائی تھیں، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ تو ایک ڈیلر تھا اور مجھے میرے ایک پارٹنر سے اسے ملوایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ چند دن بعد ہی وہ میرے لیے ایک لڑکی لے کر آئے گا، جسے دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس نے مجھے تمہاری تصویر بھی دکھا دی تھی۔ مجھے تم پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اسے بہانے سے لے کر آؤں گا تو اس کے سامنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے میں آپ کے گھر میں دعوت پر آیا ہوں۔ اس وقت وہ عربی صاف اور اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے وجود سے میری روح نکل گئی۔ کہنے لگا کہ وہ تمہاری پوری قیمت لے کے جا چکا ہے، اب تم میری ملکیت ہو، کیونکہ میں تمہیں خرید چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا سر چکرایا تھا۔ میں نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک شریف خاندان کی بیٹی ہوں۔ میرے والدین نے میری شادی امتیاز سے کی تھی۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ پاکستانی کچھ مرد ایسا ہی کرتے ہیں، خود کو امیر ظاہر کرتے ہیں، خاندانی ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر لڑکیوں کے سودے کر چکے ہوتے ہیں۔ امتیاز نامی شخص بھی شاید ان میں سے ایک تھا۔ بہرحال میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم کون ہو کون نہیں، کیا ہو کیا نہیں، تو میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت بھری ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، شاید کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ امتیاز کا رشتہ جب آیا تھا تو اس کا بڑا سا گھر ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے، کام کاروبار کرتا ہے اور دولت کی ریل پل ہے، والدین حیات نہیں ہے۔ ایسے رشتوں کو تو ہمارے معاشرے میں پہلی توجہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی جیے گی وغیرہ۔ امتیاز میں بے بس اپنے چچا کے طور پر ایک ہی شخص کو ہم سے متعارف کروایا تھا، جو اس کی
بڑی گارنٹیاں لے کر آ جو اس کی بڑی گارنٹیاں لے رہا تھا۔ جس جگہ وہ کاروبار کرتا تھا وہاں کے لوگ بھی شاید اس کے خریدے گئے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے یہ فیکٹری اسی کی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ بہرحال بہت بڑا جال بچھایا گیا تھا جس میں میں بری طرح سے پھنس گئی تھی، کیونکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی تھی لیکن متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ہمارے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے خواب ایسے ہی اونچے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور محلوں میں لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا سچ بھی ہو، لیکن یہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید ہزاروں میں سے کسی دو چار لڑکیوں کے نصیب یوں ہی کھل گئے ہوں گے، لیکن اگر باقی بہت سی لڑکیوں کے لیے ایسے رشتے آتے ہیں تو خوش نصیب ہی نہیں ہوتی، بلکہ بچھایا گیا جال ہوتا ہے جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ اور شادی ہوئی تو 1 مہینہ اس شخص نے میرے ساتھ اپنی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، اور اب مجھے ایک عربی شیخ کے ہاتھوں بیچ کر چلا گیا۔ دھوکہ بھی اس نے ہی مجھے دیا تھا، اور مجھے عمرے پر لے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کروائے گا۔ زندگی کی شروعات وہ عمرے سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں میں جمع شدہ پانی اب میرے رخساروں پر بہنے لگا تھا۔ دل سے ایک آہ نکلی تھی کہ کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ عمرے کا کہہ کر مجھے ایک عربی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ شخص بہت بے حس تھا۔ پھر میں ایک بکاؤ مال تھی، اس کی قیمت اس نے بھری تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی کہ وہ مجھے جانے دے، میں اس کی پائی پائی لوٹا دوں گی۔ پاکستان جاتے ہی میں اپنے والد سے جب ساری حقیقت بیان کروں گی تو وہ گھر بھیجیں گے، کچھ بھی بیچیں گے، لیکن اس شخص کو میری قیمت چکا دیں گے، بس وہ مجھے پامال نہ کرے۔ لیکن وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو میری مدد کو پہنچ سکتا، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ کوئی رشتہ دار، اور وہ رات میری اذیتوں کے ساتھ گزری تھی۔ اس عربی کی مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور میرے ساتھ درندگی برتی گئی۔ نہ اسے مجھ پر رحم آیا، نہ ہی میرے آنسو اور تکلیف نظر آئی۔ مجھے اپنا آپ کسی وحشیہ عورت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ گناہ کا احساس مجھے پل پل مات دے رہا تھا۔ پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا، وہ شخص جب جاتا مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، میں ہمیشہ اسے بچاؤ کی ترکیبیں لڑانے لگی۔ اور ایک بار کمرے کا لاک کھلا ہوا تھا کہ وہ عربی میرے برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لاؤنج میں گئی، لیکن لاؤنج بالکل ہی خالی تھا۔ میں فوراً سے باہر نکلی تو چوکیدار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چوکیدار کی منت سماجت کر لیتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں بھاگ سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ دوہری اذیت بن جائے گی۔ جیسے ہی مین گیٹ تک پہنچی، چوکیدار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ تو کیسے گھر سے باہر آئی ہو؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس شخص کے ساتھ مزید گناہ نہیں کر سکتی، خدا کے لیے میرے حال پر ترس کھاؤ۔ چوکیدار میرے ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے دوبارہ اندر لے گیا۔ اب تو اس عربی کو مجھ پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے میرے پیچھے اپنا پالتو کتا لگا دیا۔ ایک رات وہ اپنے چند دوستوں کو بھی اپنے گھر ہی لے آیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ میرے زرخرید غلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم لوگوں کو خوش کر دو، اور اس نے ان شیخوں کو باری باری میرے کمرے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہی میرے کمرے میں آیا تھا، کہنے لگا کہ بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے بھاگنے کا، آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم بھاگنے کے نام سے بھی گھبرا جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ ایک اور شیخ میرے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں اس کے ہاتھ کو جوڑنے لگی اور خدارا مجھے معاف کر دو، میرے حال پر رحم کرو۔ لیکن سب کے سبھی انسان کم جانور زیادہ تھے۔ ایک کے بعد ایک کر کے 3 عربی میرے کمرے میں آئے اور میرے ساتھ گناہ کر کے واپس چلے گئے، لیکن جو چوتھا تھا وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ شخص امی میں اس رشتے سے صاف انکار کرتی ہوں، مجھے کسی مولانا قسم کے شخص سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔
میرے لیے پچھلے دنوں ایک مولانا کا رشتہ آیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی بھی مولوی کی بھی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اور وہ کماتے ہی کیا ہے؟ ان کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور پھر وہ صرف بچے پیدا کرنا ہی جانتے ہیں۔ بچے ابھی 3 سال کے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے حفظ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے صرف دینی تعلیم ضروری ہوتی ہے، حالانکہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے میری طرف سے اس رشتے پر صاف انکار ہے۔ میں نے بڑی نحوست سے اس رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہی میرے لیے امتیاز کا رشتہ آ گیا، جو مجھے ہر لحاظ سے اپنے لیے بہتر لگا۔ میرے ماں باپ زبردستی کے قائل نہ تھے، اس لیے جب میں نے امتیاز کے رشتے کے لیے رضامندی دینے کے ساتھ ساتھ زور بھی دیا کہ یہی رشتہ شادی کرنی ہے، تو انہوں نے کوئی بھی احتجاج نہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ تمہاری زندگی اور تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنی زندگی جس کے ساتھ چاہے گزار لو۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ تم اس مولانا سے شادی کر لیتی، وہ بہت نیک اور اچھا انسان ہے، اور پھر جلدی سے ہی مکہ میں بھی نوکری کے امکان ہے۔ لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا، دیکھ بھی چکا تھا، اور میرے والد کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے بیڈ کی چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اور یہاں، یہ سن کر تو میں رونے لگی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ ان شیخوں میں سے ایک میرا دوست تھا جو زبردستی مجھے یہاں لے کر آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تمہیں اپنے ایمان پر بڑا یقین ہے تو ذرا کمرے میں جاؤ اور پھر گناہ سے بچ کر دکھاؤ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں آپ ہوں گی۔ میری پوری بات سن کر اس کے چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کندھے پر رکھی بڑی سی شاول اس نے مجھے دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کی قیمت چکا دی ہے اور آپ اب اس شیخ کی قید سے آزاد ہیں۔ میں آپ کو واپس پاکستان بھیج دیتا ہوں۔ آپ اپنے والد کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، فی الحال آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ مکہ میں جس مسجد میں حفظ ناظرہ کرتا ہوں نا، وہیں پر قریب ہی مجھے ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا ہے۔ فی الحال جب تک کہ آپ کی واپسی کا انتظام نہیں ہو جاتا، آپ بھی بحفاظت وہاں رہ سکتی ہیں۔ اس عربی کی قید خانے سے نکل گئی۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ میں خود سے شرمندہ تھی کہ اس شخص سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی جسے میں نے مولوی سمجھ کر ٹھکرایا تھا۔ آج وہی ان ہوس کے ماروں سے میری جان بچا کر لایا تھا۔ چند دن مجھے وہیں رہنا پڑا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے یہ سنا کہ پچھلے 6 ماہ سے اس نے جو جمع کیا تھا وہ سب اس عربی کو دے کر مجھے وہاں سے چھڑا لایا گیا، اور اب اس کے پاس مزید پیسے نہ تھے، اس لیے کسی سے ادھار پیسے مانگ رہا تھا تاکہ میری ٹکٹ کا انتظام کر سکے۔ یہاں آ کر بھی اب تک خانہ کعبہ نہیں گئی تھی اور نہ ہی عمرہ ادا کر سکی تھی، کیونکہ میرے ساتھ میرا کوئی محرم موجود نہ تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے اگر وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے تو، حالانکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس نے پھر بھی مجھ سے نکاح کر لیا اور اب میں اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اپنی اس غلطی کی بھی معافی مانگتی ہوں جو میں نے دولت کی لالچ میں کی تھی اور ایک نیک انسان کو ٹھکرایا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی ایسی اور سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ شکریہ۔